السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل: هلكت دوس. قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی ابھی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں: قدم طفیل بن عمرو الدوسی واصحابہ، طفیل بن عمرو الدوسی اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ لوگ آئے علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی یہ اپنے علاقے سے مدینہ منورہ تشریف لائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ چونکہ یہ یمن میں تھے اور وہاں لوگوں کو دین، ایمان، عقیدہ سکھا رہے تھے، لیکن دعوت کا قوم پر، سماج پر کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا، نتیجہ نہیں مل رہا تھا۔ محنت تو کر رہے ہیں، قربانی تو دے رہے ہیں، لیکن دعوت کا رزلٹ نہیں نکل رہا ہے۔ ایک دائی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کام کرے تو لوگ سدھریں، لوگ سنیں، سمجھیں، تسلیم کریں، لیکن طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے شکایت لے کر کے۔ قبیلہ دوس کے لوگ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے کہ ہم وہاں دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن اصلاح اور سدھار کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی ہے، لوگ اسلام نہیں قبول کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دوسا عصت و ابت، کہا یہ قبیلہ دوس کے لوگ بڑے بگڑیل قسم کے ہیں، نافرمان ہے، سرکشی پر اتر آیا، سرفرے قسم کے لوگ ہیں، مانتے ہی نہیں۔ فادعوا اللہ علیہا، آپ ان کے خلاف بد دعا کر دیجیے، آپ ان کے اوپر بد دعا کر دیجیے کہ ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ سمجھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، لیکن ان کی کھوپڑی میں توحید سمجھ میں نہیں آ رہی، ایمان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، توحید نہیں قبول کر رہے، بد دعا کر دیجیے آپ۔ اب یہ لوگ شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے۔ لوگوں نے سنا تو کہا: ہلکت دوسن، خبردار، قبیلہ دوس تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، کیونکہ ابھی یہاں شکایت پہنچائی جا رہی ہے اور اللہ کے نبی ابھی بد دعا کر دیں گے، بد دعا قبول ہو جائے گی، سب تہس نہس ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہم اہد دوسا وأت بہم، اے اللہ تو قبیلہ دوس کے لوگوں کو ایمان کی توفیق دے، انہیں ہدایت دے، اور ان کو یہاں میرے پاس لے کر کے آ، مدینہ لے کر کے آ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق تھے، کتنے مہربان تھے، کتنے با اخلاق تھے کہ اپنی زبان سے بد دعا نہیں نکالی، بد دعا کے کلمات نہیں نکالے، بلکہ آپ دعا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ قبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے دے اور وہ وہاں اپنے علاقے یمن سے یہاں مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ دیکھیے دعوت یہ سب صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ دعوت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعوت دیں تو وہ سامنے والا اس کو تسلیم کر لے،
ہمارا کام پہنچانا ہے، ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے۔ حساب اور نتیجے کی طرف ہماری توجہ اس شکل کے ساتھ نہیں جانا چاہیے کہ ہم اپنی قوم کے خلاف بد دعا کرنے والے بن جائیں، بلکہ نتیجہ اور رزلٹ اللہ کے حوالے کر دیں، ان کی حق میں ہدایت کی دعا کریں، اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو پھیر دے گا، ایمان کی طرف لوٹا دے گا۔ دعوت کام کرتے رہنا ہے، محنت کرنا ہے، لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، سمجھانا ہے، لیکن بد دعا نہیں کرنا ہے، بد دعا سے بچنا ہے، ان کے حق میں دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو کافر، مشرک، ظالم، نافرمان لوگوں کے حق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ ان کو ہدایت دے دے، تو ہدایت کی دعا کرنا چاہیے۔ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب اور ابو جہل مکی زندگی میں اسلام لانے سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی کیا تاریخ رہی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں جو تیری نگاہ میں زیادہ بہتر ہے، اسلام کے لیے مفید ہے، اس کو تو ہدایت دے دے، اس کو ایمان کی توفیق دے دے۔ تو واقعے سے جو بتلانا مقصود ہے کہ داعی کو بڑے صبر اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ دعوت کا کام کرتے رہنا ہے، نتیجہ نہیں نکل رہا ہے تو نا امید نہیں ہونا ہے، دل برداشتہ نہیں ہونا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی، ہمارا کام ادا ہو گیا، ہمارا کام پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے حوالے نتیجہ دینا، ہدایت دینا، ایمان کی توفیق دینا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اب دیکھیں کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، مگر ان کی ماننے والی قوم کتنی تھی؟ ماننے والی، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انبیاء نے دعوت کام نہیں کیا؟ نعوذ باللہ، انبیاء نے اپنی پوری ذمہ داری ادا کی، لیکن قوم کو ایمان کی توفیق نہیں ملی۔ تو ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم راستہ بتا سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، حق بات کو پہنچا سکتے ہیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے، اسی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، اور بد دعا کرنے سے پرہیز کرنا ہے، اور ان کے حق میں ہدایت کی دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔